weather is good, canteen is attractive, friends provide you good company, why should I sit in library? کیا گڈ ریزن ہے کیوں میں نے اپنی زندگی کے 4-5 سال اس لائبریری میں گزارے فل ٹائم مارننگ 5 to 10 9 to 5. انسینٹیو کیا ہے؟ انسینٹیو آئیڈیاز. You don't need to read books of your interest only, of your discipline only. میں جو فیسینیٹ کرتا تھا اس لائبریری میں، تو مثال کے طور پہ آپ جرنل سیکشن میں جائیں، یو گو ڈاؤن ٹو دا ہسٹری 100 years back. مجھے ابھی بھی پتا ہے ادھر ایک جرنل ہے فارن افیئرس، تو اس کا 1947 کا ایک شمارہ یہاں پڑا تھا جہاں اس نے انڈو پاک یہ جو ڈویژن ہوئی تھی، پارٹیشن ہوئی تھی، اس پہ بات کی ہوئی تھی امریکن پرسپیکٹو. تب امریکہ واز ناٹ اے گلوبل پاور. تو آپ کو ایک across the time, across the history perspective ملتا ہے لائبریری، which is fascinating. We can't go back to time. ٹائم میں تو نہیں جا سکتے، کل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن لائبریری آپ کو لے جاتی ہے. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وی ہیو گڈ ریزن ٹو سٹ ان دا لائبریری. یہ نہیں ہے کہ ہم یوٹیلیٹیرین پرپز کے لیے بیٹھتے ہیں. بائی دا وے دیر از نو correlation between hours spent in library and grades. کہ آپ بہت زیادہ لائبریری میں بیٹھیں گے تو آپ کی گریڈس بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے. گریڈس ہمارا ایگزامینیشن سسٹم زیادہ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا آپ لائبریری میں بیٹھتے ہیں اتنی آپ کی سوچ میں ڈائیورسٹی آ جاتی ہے اور ڈیپتھ آ جاتی ہے. وہ لائف میں کبھی آپ کو ڈیفیٹ نہیں ہونے دیتی، فرسٹریٹ نہیں ہونے دیتی. دس از مائی ایکسپیرئنس. دوسری بات، یہ جو بکس میں نے لکھی ہیں یہ بیسیکلی ایڈیٹڈ بک ہے. میں نے تو جسٹ اس کا پریفیس لکھا ہے. ہوتا یہ تھا کہ یہ تو خیر میں نے لکھی جب بھائی صاحب سے نہیں تھا، تو اب تو نہیں میں لکھ سکتا. تو ہوتا یہ تھا کہ اکثر کچھ دوست، میں ڈین تھا، ڈائریکٹر تھا، تو آ جاتے تھے کہ یہ دوست ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس نے CSS کرنا ہے، اس کو گائیڈ کرنا. اب گائیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک ٹاپک ہے، ایک پورا ڈسپلن ہے جو خاص طور پہ CSS اور PCS میں ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز کو بجائے اس کے کہ میں فلیٹلی ریفیوز کروں کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، تو پروفیسر کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ریفیوز کرے کہ ہی اور شی ڈزنٹ ہیو ٹائم. تو میں نے پھر اس کا یہی حل نکالا کہ جو بکس جو ہیں آتھر کر دی جائیں، کمپائل کر دی جائیں، جہاں جو ریلیونٹ اور ٹو دا پوائنٹ اور ہائی کوالٹی مٹیریل ہے اس میں ایڈٹ کر دیا جائے. لیکن یہ میری، کیونکہ میں پہلے جو بکس میری تو جرمنی میں پبلش ہوئی تھیں وہ تو ریسرچ بک تھیں، اور جب یہ بکس میرا ریسرچ گروپ کمپائل کر رہا تھا تو میرا ریئلی اٹ واز گریٹ ایکسپیرئنس اینڈ اٹ واز اے بٹ ہیوی ایکسپیرئنس in a way کہ compilation of book, edited book ہم جیسے کہتے ہیں, it's also a tough job. مثال کے طور پہ کلچر پہ آپ نے 2 pages کا ایک آرٹیکل دینا ہے. اب یہ it's a tough business. اگر آپ کلچر کی بک دیکھیں تو hundreds of books ہیں. کون سا چیپٹر ہے, کون سا پیس آف آرٹیکل ہے جو آپ کے ٹارگیٹڈ آڈینس کے لیے فٹ بیٹھتا ہے. it's a difficult business. تو یہ جو ایڈیٹڈ بک ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ اگر اچھے طریقے سے ایڈٹ کی جائیں تو دس از اے گریٹ سروس ٹو دا ڈسپلن اینڈ اٹس ناٹ این ایزی جاب. کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے دیکھنا فار انسٹنس اگر آپ نے کمپٹیشن کے لیے لکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی ایک ٹاپک جس کے لیے اسکالر کے پاس شاید 10 سے 15 منٹ ہے ریپروڈیوس کرنے کے لیے مٹیریل, تو اس پہ آپ 20 صفحے کا آرٹیکل تو نہیں فٹ کر سکتے, یا کوئی ریسرچ آرٹیکل نہیں دے سکتے, بلکہ ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈک
آپ کو دینا پڑے گا نوٹ. تو یہ اس کو سلیکٹ کرنا, اس کو ایڈٹ کرنا, اٹس ریئلی ٹف جاب. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ہمبل ایفرٹ کی ہے تاکہ سوشل سائنس پروموٹ ہو, خاص طور پہ دا ڈسپلن آف سوشالوجی اینڈ جینڈر اسٹڈی. ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ تھا کہ جو لے ریڈر ہے, ایجوکیٹڈ بٹ لے ریڈر, وہ بھی اس سے استفادہ کرے. مثال کے طور پہ ایک پالیسی میکر ہے, گورنمنٹ آفیسر ہے, بزنس مین ہے, when he or she hears about gender studies یا gender discipline, he or she doesn't know anything about that, so he needs some sort of quick appraisal of the discipline. تو اس کے لیے میں نے کہا ایک میں والیوم جو ہے پروڈیوس کروں جو لوگوں ہیلپ فل ہو, کیونکہ ڈسپلن سوسائٹی میں یا یونیورسٹی میں ان کی پروموشن کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی ڈسپلن پر سے سسٹین نہیں کرتا, بلکہ اس کی پروموشن کے لیے اگر اس کے جو گارڈینس ہیں یا جو اس کے جو اسکالرس ہیں اگر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسپلن سوسائٹی میں پاپولرائز رہے گا, وہ سوسائٹی میں ان رہے گا. اگر آپ اس کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ when I was school boy, there used to be a popular discipline civics. یہی تھا نا. اب میں نے اس کو کوئی کتاب نہیں دیکھی, اب وہ پتہ نہیں پولیٹیکل سائنس میں یا دوسری چیزوں میں وہ ابھی بھی ہے ایسے کالج لیول پہ پڑھایا جاتا ہے, بٹ I haven't seen some good book یا یونیورسٹی لیول پہ اس کا نہیں ہے. اب میرا خیال ہے اس کی جگہ پولیٹیکل سائنس نے ریپلیس کر لی ہے. تو آپ لوگ جتنے اس کمرے میں بیٹھے اپنے ڈسپلن کی پروموشن کے لیے کنٹینیوس کنٹریبیوشن کی ضرورت ہو. دیر از اے کمپٹیشن. ڈسپلنس جو ہیں یہ جسے کہتے ہیں آن دیئر اون سروائیو نہیں کرتے, بلکہ یہ ان کی سروائیول کے لیے کنٹینیوس ایفرٹس اینڈ کنٹریبیوشن چاہیے. اور وہ کنٹریبیوشن کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے نا, جو اسپیشلسٹ ہیں, جو اس کے گارڈین ہیں, جو اس کے کسٹوڈین ہیں. تو اینی وے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ پرسپیکٹو آن جینڈر اسٹڈی پہ, اس پہ بنیادی طور پہ سینٹرل سپیریئر سروسز کا جو 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے اس کے مطابق میں نے اس کو مرتب کیا ہے. اور ابھی تک جو اس کے ریویوز آ رہے ہیں دے آر کوائٹ پازیٹیو. اور اسی طرح سوشالوجی تھیمز اینڈ پرسپیکٹیوز, اس میں بھی بنیادی طور پہ ڈسپلن آف سوشالوجی کو لے ریڈر کے لیے ایک انٹروڈکشن اس کا ہے. ہوپ فلی یہ جو ہے ہماری اکیڈیمک کمیونٹی میں اور ان ینگ پیپل میں جو کمپٹیشنز کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو جنرل ریڈنگ ہیبٹس رکھتے ہیں, وہ نیو آئیڈیاز چاہتے ہیں, ان کے لیے یوزفل ہوگا. And if you read this book, if you find any deficiency or some جسے کہتے ہیں some shortcoming, just give me an email. اس میں میرا email لکھا ہوا. So thank you very much. I am honored کہ آپ سب لوگ تشریف لائے. اور میرا خیال ہے یہ جو بکس جو ہے ان سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے. یہ آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں, یہ آپ کو انوویشن دیتے ہیں, above all they give you life. اس کے لیے تھوڑی سی ریاضت کرنی پڑتی ہے. میں جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں. لائبریری میں وقت گزارے, مثال کے طور پر یہ خود ہی اٹس این آٹو ایکسرسائز, اٹس سم تھنگ. آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. ایک دن آپ آتے ہیں, آپ کو فیلنگ ہوگی دیکھیں یہاں کوئی ریلیونٹ کتاب تو ملی نہیں, یہی میں اگر آپ اپنے گھر میں بیڈ روم میں بیٹھ کے یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھتا تو دیٹ کوڈ ہیو بین بیٹر. تو اتنا میں نے ٹریول بھی کیا تو کوئی نہیں, بک نہیں اندر آنے دیتے. آپ کو شروع میں تھوڑی سی فیلنگ ہوگی, لیکن اگر آپ زیادہ دیر لائبریری میں بیٹھتے تو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے, وہ ہے آپ کی انٹر ڈسپلنری اور ملٹی ڈسپلنری اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے نیو ارائیولس میں آپ جاتے ہیں, بٹ یو جسٹ فائنڈ اے بک, بڑی اٹریکٹیو بک ہے, فار انسٹنس کیمیکل انجینئرنگ کی. یو آر اسٹوڈنٹ آف سوشالوجی یا پولیٹیکل سائنس, اپیرنٹلی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور سائنس. جسٹ pick up that book and start reading.
and you will find some stuff of your interest. ہو سکتا ہے آپ وہاں جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے، لیکن بنیادی طور پہ نالج کی یونٹی ایک ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کرے. یہ جو ایکسرسائز ہے یہ انفیکٹ آپ کو ایک اس ڈائمینشن کی طرف لے کے جائے گی، اس منزل کی طرف لے کے جائے گی جہاں آپ تمام علوم کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کا رابطہ ہوگا. اور جب آپ دوسری علوم کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ کے اپنے ڈسپلن میں ڈیپتھ انکریز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وداؤٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف میتھمیٹکس اینڈ میتھمیٹیکل نوشنز you can't be a good sociologist or political scientist. That's not possible. آپ کو لارج ڈیٹا جو ہے ڈیٹا کے سیٹ ہے ان کو انالائز کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے سائنس کے سبجیکٹس کی، اسٹیٹسٹکس کی، ایون جو ہارڈ سائنسز جن کو کہتے ہیں ان کی، تو آپ سوشل سائنس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے. اینڈ سو از دا کیس ود the students and scholars who are working in physical sciences. اگر ان کو ان کی بنیاد نہیں ہے سوشل سائنسز میں تو وہ اپنے، لیکن at the end of the day as an engineer you deal with human beings, you deal with human organizations, you deal with the stuff which is directly or indirectly related with human beings and human organizations and human social groups. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ spend more time in library. It's a win-win situation. No matter آپ نے اپنی relevant چیز پڑھی کہ نہیں, but if you stay in the library, جسے کہتے ہیں نا اس میں it's a win-win situation, اس میں خیر ہی خیر. دیکھیں آپ لائبریری میں بیٹھتے ہیں، آپ کسی بھی شخص سے ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو کوئی انفارمیشن ہی پرووائڈ کرے گا کہ دیکھیں فلاں شیلف میں ایک نئی بک آئی ہے، دیکھیں اس کی فردر تحقیق آئی ہے. میں ایک سال پہلے آیا، میں I just entered the library اور یہاں جو ہے جرنل سیکشن، وہاں پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کی جو پروسیڈنگ ہے 1890 تک، شاید 1890 سے شروع ہوتی ہیں. پہلی میں نہیں دیکھ سکا 1882 سے، 1882 کی مجھے نظر نہیں آئی. 1890 کی دہائی کی ہیں. This is what I am saying. بالکل کہ 1890 کی میں I touch the hard copy. لیکن اس ادارے میں 1890 میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ What type of people they were? All are gone in this world. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہی جو آج ہم سنڈیکیٹ میں کرتے ہیں، ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس، ٹیچرز کی سیلریز کے ایشو، اسٹوڈنٹ کو اسپیشل چانس، اسٹوڈنٹس کے ڈسپیوٹ، اسٹوڈنٹ کی پنشمنٹس، ان کو ریلیو، اسٹف لائک دیٹ، اینڈ یو وڈ بی امیزڈ. اور میرا خیال ہے یہ صرف دس از دا ڈسٹنکشن آف پنجاب یونیورسٹی 1890 کی. Look at the history of this. I am really proud of. اتنی لیگیسی، اتنی ہسٹری. No Pakistani university has this distinction. میرا خیال کسی نے اس کو مینٹین کیا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب کب یہ لائبریری اسٹیبلش ہوئی؟ سر یہ ویسے تو لائبریری یونیورسٹی سے پہلے کی ہے. اچھا. اورینٹل کالج جو ہے وہ پہلے بنا تھا. لائبریری تقریباً 1883 اس کی ڈیٹ آتی ہے لائبریری. تو یہ چیز نا تھوڑا سا ٹیسٹ آف ہسٹری ڈیولپ کرے. 1890 میں لوگ کس طرح کی انگریزی لکھتے تھے؟ لینگویج لیونگ تھی، لینگویج کو اسٹیٹک نہیں. تب انگریزی ڈفرینٹ تھی، تب لوگوں کا نقطۂ نظر ڈفرینٹ تھا، تب لوگوں کی کانفلکٹ ریزولوشن کے اسٹائل ڈفرینٹ تھے. اسی طرح میں ذاتی طور پہ I really enjoy such things کہ 100 years ago, more than 100 years ago, how people used to write, what was the perspective. کیونکہ ہم سوشل سائنس میں کہتے ہیں کہ truth is constantly changing. There is no such thing as constant truth. تو اس وقت کیا ٹروتھ تھا، اس وقت کیا کنٹروورسیز تھیں. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ اس طرح اپنے آپ کو انریچ کریں.
ख़ास तौर पे वो लोग जो लाहौर से नहीं हैं, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं तो दिस इज़ ए ग्रेट प्रिविलेज कि आपको इस लेवल की लाइब्रेरी मुयसर है। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ, एग्जैजरेट नहीं करता कि मैं इस इदारे का चीफ एग्जेक्टिव हूँ और मैं हर चीज़ को बड़ा फ्लॉवरी, ये लाइब्रेरी किसी भी यूरोपियन लाइब्रेरी के लेवल की है। यहाँ बहुत से लोग हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कलेक्शन और डाइवर्सिटी ऑफ कलेक्शंस, हिस्टोरिकली, डिसिप्लिनरी एंड स्कॉलरली जितनी डायमेंशंस हैं उसमें इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन एशिया। तो इससे बेनिफिट लें। और एक और बात एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लिखी, if you spend more time in library, I don't know इसका causal relationship क्या है, if you spend more time in library, your social behavior is changed and your thinking is enriched and your style of argumentation is altered. ये शायद इसलिए होता है कि आपको थोड़ी सी एक्सक्लूशन मिलती है, ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स जो हैं उन पे एक्सपोज होते हैं। नॉलेज की इटसेल्फ पावर है, आइडियाज़ की इटसेल्फ एक आपकी पर्सनालिटी के रिफ्लेक्शन है। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टे सम टाइम इन द लाइब्रेरी। Library is also, it's not a workplace basically, it's also a relaxing place. जब आप अपनी इंटरेस्ट का स्टफ पढ़ते हैं तो आप रिलैक्स भी होते हैं और आप रिफ्लेक्टिव भी होते हैं। So this word I am really thankful. ये क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये किस डिपार्टमेंट के सारे सोशियोलॉजी का मेजर पोर्शन है, लेकिन इसमें आपको मेडिकल कॉलेज से आगे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, जेंडर स्टडीज के भी हैं, लॉ के भी हैं, हमारे यहाँ के जनरल मेंबर्स भी हैं और ये सब आपको ही सुनने हैं। Thank you very much. Basically, I'm not a person of delivering lectures. I believe that university student जो है, he or she has the capability to directly interact with knowledge through books and through other sources. मैंने आपको अपने perspective share करना था। मैं समझता हूँ कि ये हो नहीं सकता, जैसे कि मैं छोटी-छोटी बातें आम क्लशे है, कई लोग बच्चे कहते हैं लेकिन जी मैं बहुत हाई फाई इंग्लिश स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ तो मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। ये पता नहीं ये कमज़ोरी की फीलिंग्स नौजवानों में आ जाती है। कोई देखिए ये इस तरह की लैंग्वेज के कोई चीज़ कमज़ोर नहीं होती। आई जस्ट मैं आपको सिर्फ एक नुस्खा बताता हूँ। Stay in the library for 60 days. Read the stuff you like. कोई stuff है, fiction पढ़े। अगर आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, आप अपना डिसिप्लिन पढ़े, जो चीज़ आपको नजर आती है पढ़े। ये जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, it will be solved. ये कोई इतना इशू नहीं है। Only 60 days, 9 to 5 आप लाइब्रेरी आए, न्यूज़पेपर्स हैं वो पढ़े, बुक्स पढ़े, जो आपका दिल चाहे। अगर आप सोशल साइंस के, इवन इफ यू रीड फिक्शन, जिस जबान को आप इनरिच करना चाहते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये जो एक मैं बात का देखें, ये जो डिस्कोर्स है ना कि जी मैं बस एवरेज सा स्टूडेंट हूँ और मुझे जैसे एक स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा आपने क्या किया, जी मैं सिंपल बीए हूँ। अब मुझे नहीं समझ आती कोई कलरफुल बीए भी होता है। So it's as if undermining your own credentials. BA is BA. It's not because ये देखे ना आपने कभी सुना है? Simple. What does it mean?
There is no colorful people. Only thing is invest more time in library. And that's a great degree. تو یہ فیلنگس میں اکثر نوجوانوں میں دیکھی ہیں کیونکہ میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ پنجاب یونیورسٹی لوور مڈل کلاس کو وچ از دا گریٹ ایسٹ آف پاکستان لوور مڈل کلاس کو کیٹر کرتی ہے. The most resilient and powerful people come from lower middle class. یہ چند پہلے کی بات ہے. ایک خاتون جو کافی بڑی این جی او رن کرتی ہیں اور ان کی این جی او کافی زیادہ ملکوں میں ہے, تو مجھے کہنے لگی کہ واٹ اباؤٹ اسٹوڈنٹس آف پنجاب یونیورسٹی, اور انہوں نے پھر مجھے بات بتائی کہ جی آئی میٹ اے اسٹوڈنٹ who had an MPhil degree and could not write even a single page of good English. So what is the worth of MPhil degree? جو عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ جتنے پیسے ہم سیمسٹر میں لیتے ہیں یہ جو آپ انڈائریکٹلی ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ لمس میں یا دوسرے اداروں میں بڑے اچھے بہت زیادہ پڑھائی ہے اور یہاں کم ہے اور وہاں زیادہ پروفیشنلزم ہے, اس طرح کا جو عمومی کمپیریزن کیا جاتا ہے, دیٹس ایکسٹریملی فالٹی. کیونکہ جس کاسٹ پہ پنجاب یونیورسٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے وہ تو اشیر بھی نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں. اور یہ شاید آپ کو فیکٹ ہوگا, یہ اس حقیقت کو آپ جانتے ہو کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہم جو ٹیوشن فیس لیتے ہیں اس میں 90% ہم ریٹرن کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ایز اسکالرشپ. سو آلموسٹ اٹس فری ایجوکیشن. ایز اے وائس چانسلر اپنے ادارے کی جو جسے کہتے ہیں کوئی آئی ایم ناٹ سیلنگ مائی انسٹیٹیوشنز بینوکلنس, بٹ وٹ آئی وش ٹو سے کہ دس از دا موسٹ پاورفل سوشل کلاس آف پاکستان, کیونکہ جتنی ہائی اکیڈیمک اچیومنٹس ہیں وہ یہی لوور مڈل کلاس سے ہیں, اور ہم نے انہی کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ میں کنیکٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ اسٹے مور ان دا لائبریری, کیونکہ اس سے آپ کا علم کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گی. اور جب آپ کی علم کے ساتھ کنیکٹیویٹی بڑھتی ہے تو پھر یہ جو فیئر آف فیلئر ہے, میرا سی جی پی اے کم آ جائے گا یا مجھے انگریزی نہیں آتی یا میں نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے, اس طرح کے جو فیئرس ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار مائی. کتابوں کے حوالے سے ایک کوشچن پوچھنا چاہیں, آپ سے بات کرنا چاہیں. Why not? میں تو ساری عمر سوالوں کا ہی جواب دیا. آپ لوگ جی ادھر دیکھیے. سر آپ نے سوشیولوجی آف ڈسپلن اور جینڈر ڈسپلن کی آپ نے بات کی, تو سر آپ نے اس میں یہ کہا کہ اس کے لیے ہمیں ایک کنٹینیوس پروموشن اینڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. جی تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کس طرح کی کنٹینیوس پروموشن اینڈ ایفرٹس ہیں جن کا ہم لے کے مطلب کہ ڈسپلن کو پروموٹ کرتے ہیں. ویری گڈ. دیکھیں ڈسپلن جو ہے کوئی بھی ایکیڈیمک ڈسپلن اس کے ریپرزینٹیو تو ہم لوگ ہیں نا, پروفیسرس ہیں, ریسرچرس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. تو ڈسپلن کی پروموشن ہماری کوالٹی آف ڈلیوری پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے ویری سمپل تھنگ کہ اگر ایک جنرل اسٹڈیز کا, سوشالوجی کا اسٹوڈنٹ, ڈیولپمنٹ اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ اگر اپنی
اپنی لائف میں ہائیسٹ جسے کہتے ہیں ایکیڈیمک ایکسلنس اٹین کرتا ہے, no matter he is academic scholar or CSP officer or a business person or an NGO person, regardless of the professional affiliation and source of earning livelihood, the person strengthen his or her discipline. مثال کے طور پہ اگر آپ بہت ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ سازی میں ہیں تو آپ اپنے ڈسپلن کو پروموٹ کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے ویری سمپل میں آپ کو بتاؤں کہ اب کالج سائڈ پہ دیکھیں جہاں زیادہ پوزیشنز ہیں, تو اگر جہاں بگ سورس آف امپلائمنٹ ہے, اب ان کی فیصلہ سازی کون کرتا ہے کہ کتنی پوزیشنز جو ہیں فزکس کی ہونی چاہیے اور کتنی کیمسٹری کی ہونی چاہیے, کتنی بایولوجی کی ہونی چاہیے, کتنی جو ہے سوشیولوجی کی یا ہسٹری کی ہونی چاہیے. تو یہ فیصلہ ساز ادارے ہیں نا, سیکریٹری ایجوکیشن کا آفس ہے جس میں کچھ ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا ڈسپلن اتنا ایڈوانس ہی نہیں ہے, اگر آپ ان سرکلز میں نہیں پہنچ سکتے, تو ظاہر ہے میں اگر کسی جگہ بیٹھا ہوں تو میں تو اپنے ڈسپلن کو ہی پروموٹ کروں گا نا, ایک بایس ہوتا ہے. تو آپ کے لیے سب سے بڑا اف یو وانٹ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بینر لے کے کھڑے ہو جائیں سوشیولوجی از گریٹ ڈسپلن اور اورینٹل اسٹڈیز آر گریٹ ڈسپلن. دیٹس ناٹ دی کیس. ہم نے اپنی نالج کو اور اپنے اسکالرشپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ٹورڈز آور ویلڈ کنٹریبیوشن. دیکھیں نا, ایک آپ آرٹیکل اگر لکھتے ہیں انٹرنیشنل جرنل میں تو آپ کی گلوبل آؤٹ ریچ ہوتی ہے. امپیکٹ فیکٹر اسے کہتے ہیں کہ گلوبل امپیکٹ آپ کا کیا جاتا ہے. تو نمبر ڈزنٹ میٹر, کوالٹی میٹر. اس وقت گلوبل جو جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل گلوبل اسکالرلی کمیونٹی جو ہے, اس میں دیکھیں ہم وی آر کنٹری آف 200 پیپل, لیکن گلوبل ریڈار پہ ہم ہیں نہیں. وہ کیوں نہیں؟ اسرائیل کیوں جاتا ہے؟ نالج کی وجہ سے زیادہ. دیکھیں ہماری جو ہائی ٹیک ایکسپورٹس ہیں نا, شیمفلی لو, 0.01%. اسرائیل کی ہائی ٹیک ایکسپورٹ 45%. جب میں کہتا ہوں کہ نالج کی طرف اپنے ڈسپلن کو پروموٹ کریں, دیٹ مینس آپ جس بھی اسکالرلی ڈسپلن میں ہیں اس میں سیریس ہو کے پبلش کریں, اس کو پروموٹ کریں. پروموشن مینس کہ اگر آپ اس میں اچھی جاب لیتے ہیں تو آپ کا سوسائٹل انفلوئنس بڑھتا ہے. وہ جاب ایکیڈیمک ہو, کسی بھی نیچر کی ہو. اور جب اچھے ایکیڈیمکس اس میں آئیں گے, اب دیکھیے میں کیا فیس کر رہا ہوں اس یونیورسٹی میں, I can't find good teachers. Some departments are near collapse. یہ بھی سلیکشن بورڈ سب کر رہے ہیں, I can't find them. اب دیکھ رہے ہیں فار انسٹنس discipline of development studies, I have to close it down if I could not find good teachers. تو کسی بھی ڈسپلن کی جو پروموشن ہے یونیورسٹی لیول پہ, وہ پروفیشنلز پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اسکالرس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اب پنجاب یونیورسٹی میں بہت سے آپ ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے بڑے اسٹرانگ ان ٹرمز آف دیئر فیکلٹی, کیونکہ جو اسٹرینتھ آف ڈسپلن ہے وہ بلڈنگ بنانے سے تو نہیں آ جاتی ہے. بلڈنگ تو آرکیٹیکٹ بناتا ہے, کنسٹرکشن کمپنی بنا, ہمیں تو ٹیچرس چاہیے. تو آپ جو سارے لوگ ابھی ماشاء اللہ آپ کے بڑے کیریئر ہیں, تو آپ طے کریں کہ میں نے اپنے ڈسپلن میں کیسے ایکسل کرنا. اور آپ جانتے ہیں سوشیولوجی میں ماشاء اللہ بڑی گلوبل آؤٹ ریچ ہے. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ آن دیئر اون, شاید میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, اس یونیورسٹی کا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے, انڈائریکٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ خود دوسری یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں اپلائی کرتے ہیں, دے گیٹ ایڈمیشنز اور وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں.
तो दिस वाज द थिंग जिसमें कि अपने इट्स नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ बैच लगाने शुरू कर दें और कि फलां ये जैसे आमतौर पे जी इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ सोशल साइंस या फलां इज द मदर फादर, नॉट लाइक दैट. Every science, every scientific discipline, and when I say science, that means scholarly discipline. Study of languages is also science. All scientific disciplines stand on the same pedestal. Unka same scholarly stature or respect or contribution hai, not only locally but globally. Any other question? Ji. My name is Abdullah Hamid and I am a student of MSc Sociology. सर मैं कमेंट करना चाहूँगा जो आपने वो सेम लाइब्रेरी से जो आपने वो सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है. तो अकॉर्डिंग टू यूलिसिस the real aim of life is activity, merely is not enough. So according to me, activity is in two types, your inner activity and your outer activity. So the inner activity जो आप हासिल कर सकते हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी से और बुक से हासिल कर सकते हैं. एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन है वेरी फेमस, all leaders are readers but no all readers are leaders like you. Thank you sir. Compliments. Thank you very much.